علیکم کلاس 5 کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں ہم باب نمبر 3 کا سبق نمبر 4 غزوہ بدر کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اس چیپٹر 4 غزوہ بدر کا کوشچن نمبر 5 کرنا۔ کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ ہے پیج نمبر 40 پر۔ یہ ہے کوشچن 5 ہے پارٹ جو ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ جو غزوہ بدر جنگ ہوئی تھی اس میں جو قیدی پکڑے گئے تھے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا یہ بتانا ہے۔ کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے صفحہ نمبر 39 پر۔ یہ والا پیراگراف جو ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا۔ عمدہ مطلب اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ احسان کے طور پر چھوڑ دینا مطلب ایسے ہی کہ ان پر احسان کر دیا، انہیں چھوڑ دیا۔ جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ فدیہ کہتے ہیں وہ مال، وہ رقم جو قیدی ادا کر کے آزادی حاصل کر لیتا ہے، تو فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں گے۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ تو کوشچن نمبر 5 کا آنسر کہاں سے ہے؟ یہ اس پیراگراف سے سٹارٹ ہو رہا ہے 1 2 اینڈ یہ ہاف لائن، یہ آپ کا 2 اینڈ ہاف لائن کا آنسر ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب ہم سبق نمبر 4 کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہوں گے، جو صحیح ہوگا آپ نے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو پہلا سوال کیا ہے اس کا؟ غزوہ بدر کب ہوا؟ اس کے 4 آپشن میں سے پہلا کیا ہے؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، دوسرا آپشن ہے 1 رمضان المبارک 2 ہجری، تیسرا ہے 7 شوال 3 ہجری اور چوتھا آپشن ہے 17 شوال 3 ہجری۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پہلا آپشن 17 رمضان المبارک 2 ہجری، تو آپ اس کو ٹک کر دیں گے۔ اس کا دوسرا سوال کیا ہے؟ کفار مکہ کی زیادہ تر تجارت کس ملک سے ہوتی تھی؟ کفار مکہ جو تجارت کرتے تھے وہ زیادہ تر کس ملک سے تجارت کرتے تھے؟ تو اس کا پہلا آپشن ہے عراق، دوسرا شام، تیسرا فارس اور چوتھا یمن۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے جو آپ کا دوسرا والا آپشن ہے بے شام، تو آپ اس شام پر ٹک لگا دیں گے۔ تیسرا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ تو اس کا پہلا آپشن ہے 210، دوسرا 275، تیسرا آپشن ہے 300 اور چوتھا آپشن ہے 313۔ تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ چوتھا آپشن دال، اسے آپ ٹک کر دیں گے۔ 313 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ اس کا جو چوتھا سوال ہے وہ ہے بدر کی لڑائی میں کتنے کافر مارے گئے؟ تو اس کا پہلا آپشن ہے 14، دوسرا آپشن ہے 55، تیسرا آپشن ہے 70 اور چوتھا آپشن ہے 95۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تیسرا آپشن ہے جیم 70۔ کتنے کافر مارے گئے تھے بدر کی جنگ میں؟ 70 کافر مارے گئے تھے، تو آپ اس 70 پر ٹک لگا دیں گے جیم والے آپشن پر۔ اس کا جو 5 والا سوال ہے، 5واں، وہ ہے 2 نو عمر مجاہدوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو قتل کیا؟ اس کا پہلا آپشن ہے ابو جہل، دوسرا آپشن ہے عتبہ، تیسرا شیبہ اور چوتھا ولید۔ تو اس کا صحیح جو آپشن ہے آنسر وہ کیا ہے؟ پہلا والا الف، ابو جہل، آپ اسے ٹک کر دیں گے۔ اب ہم اس کی خالی جگہ کریں گے۔ کیا ہے؟ خالی جگہ پر کریں۔ تو اس کی پہلی خالی جگہ کیا ہے؟ مسلمان قریشی مکہ کے مظالم یعنی ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے ڈیش آ گئے۔ ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ منورہ آ گئے۔ تو مسلمان قریشی مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو آپ نے خالی جگہ میں مدینہ منورہ لکھنا ہے۔ دوسری خالی جگہ کیا ہے؟ قریش مکہ ڈیش کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو ڈیش میں کیا آئے گا؟ قریش مکہ کے جو کافر تھے وہ کس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے؟ تو خالی جگہ میں آ جائے گا مسلمانوں کے، تو مسلمانوں کے آپ لکھیں گے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کی چوتھی خالی جگہ کیا ہے؟ شام کی طرف جانے والا راستہ ڈیش کے قریب سے گزرتا تھا، یعنی شام کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ کہاں سے گزرتا تھا؟ مدینہ منورہ سے۔ خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے؟ مدینہ منورہ۔ اس کی چوتھی خالی جگہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لشکر میں ڈیش مہاجرین تھے۔ کتنے مہاجرین تھے مسلمانوں کے لشکر میں بدر کی جنگ میں؟ 82۔ تو 82 اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی 82 مہاجرین تھے۔ اور اس کی 5ویں خالی جگہ ہے فتح ہمیشہ
اس کی پانچویں خالی جگہ ہے فتح ہمیشہ ڈیش کی ہوتی ہے، تو اس کا صحیح آنسر کیا آ جائے گا؟ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، خالی جگہ میں آپ لکھیں گے حق، تو یہ تھی اس کی خالی جگہ، 5 خالی جگہ۔ اب ہم اس کے غلط درست کریں گے، کیا ہے اس کے تیسرا کیا ہے ایکسرسائز میں آپ کا کوشچن؟ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ یہودیوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہودیوں نے نہیں، کفار مکہ نے، یعنی مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے بنایا تھا مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ۔ یہودیوں نہیں آئے گا، کفار مکہ ہوتا تو یہ ٹھیک ہوتا، لیکن یہ یہودیوں نے لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہاں ہم اسے رانگ پہ ٹک لگا دیں گے۔ اس کا دوسرا ہے قریش کی معیشت کا انحصار کھیتی باڑی پر تھا۔ جی نہیں، کس پر تھا؟ تجارت پر تھا، تو اس کا مطلب یہ کھیتی باڑی لکھا ہوا تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہاں ہم اسے غلط پر اس کا نشان لگا دیں گے کراس کا۔ تیسرا ہے غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ یہ صحیح ہے تو اسے ہم ٹک لگا دیں گے ادھر۔ چوتھا ہے بدر کی لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اسے بھی ہم ٹک کر دیں گے۔ اور پانچواں ہے مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ جی نہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا، کچھ کو کہا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں، اور کچھ کو کہا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو آزادی حاصل کر لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ساروں کو احسان کے طور پر نہیں چھوڑا تھا، اس لیے یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ اس کو غلط والے باکس میں اس کا کراس کا نشان لگا دیں گے۔ تو آج ہم نے اس کا کوشچن نمبر 5 کیا ہے، ٹک دا رائٹ آپشن، یعنی جو 4 آپشن میں سے ایک سوال کو ٹک کرنا تھا، ایک صحیح آنسر کو وہ کیے ہیں، خالی جگہ کی ہے اور غلط درست کیے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس پورے سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔